آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے تیسرا خطبہ جمعۃ المبارک ہے، فتنہ دجال کے حوالے سے۔ صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث جو قدر طویل ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ ایک دن صبح کے وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا تذکرہ کیا، فخفض فیها ورفعها، دجال کی تحقیر بیان کی، ورفعها، اس کے فتنے کی وسعت اور بڑائی بیان کی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں دجال کے حوالے سے ہمیں اس قدر متنبہ کرتے رہے، اس کے متعلق اس طرح معلومات دیتے رہے، حتیٰ کہ ہمیں یہ یقین ہونے لگا کہ قریب ہی جو کھجوروں کا باغ ہے اس میں دجال بیٹھا ہوا ہے۔ اور صحابہ فرماتے ہیں جب شام کے وقت مغرب کے قریب ہم نبی علیہ السلام والسلام کے پاس آئے تو نبی علیہ السلام والسلام نے جب ہمیں دیکھا تو ہمارے چہروں پر خوف کے اور ڈر کے اثرات بہت زیادہ تھے کہ آپ سمجھ گئے۔ آپ نے پوچھ لیا کیا بات ہے؟ ہم نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج صبح کو جو آپ نے دجال کا تذکرہ کیا ہے، صبح سے لے کر اب تک ہمارے دل و دماغ سے دجال کا خوف نہیں نکلتا، اور ہمیں یوں لگتا ہے کہ کھجوروں کے اس باغ میں دجال بیٹھا ہوا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اخوف علیکم ما هو اکبر من الدجال، میں نے آج صبح دجال کا وضاحت کے ساتھ تذکرہ کیا اور آپ اتنا ڈر گئے ہو۔ سنو، مجھے اپنی امت کے بارے میں دجال سے بھی زیادہ بڑے فتنے کا ڈر ہے۔ ایسے فتنے بھی آئیں گے جو میں نے تمہیں دجال کے متعلق بیان کیا ہے وہ اس سے بھی بڑے ہوں گے۔ ایک اور حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس فتنے کی وضاحت بھی کرتے ہیں۔ ایک دن فرمایا لوگو، مجھے تمہارے اوپر دجال سے بڑے فتنے کا خوف ہے، ڈر ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول وہ کون سا فتنہ ہے جو فتنہ دجال سے بھی بڑا ہو؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے لوگوں کی نظر میں وہ فتنہ نہیں، لیکن در حقیقت وہ فتنہ دجال کے فتنے سے بڑا ہے۔ فرمایا وہ فتنہ وہ ہے ان الرجل لیصلی فیزین صلاته لما یری من نظر الرجل، لوگ نماز پڑھیں گے اور انہیں پتا چلے گا کہ کوئی بندہ ہماری نماز کو دیکھ رہا ہے، اس دیکھنے والے کی وجہ سے اپنی نماز کو خوبصورت کر دیں گے تاکہ لوگ سمجھیں یہ بڑی بہترین نماز پڑھتا ہے، سنت کے مطابق نماز پڑھتا ہے، بڑی ٹھہر ٹھہر کے نماز پڑھتا ہے۔ اکیلے میں ان کی وہ نماز نہیں ہوگی، لوگوں کے سامنے نماز کو خوبصورت کر کے پڑھیں گے،
نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ میری امت میں وہ فتنہ ہے جو دجال کے فتنے سے بڑا ہے۔ کیوں بڑا ہے؟ اس لیے کہ فتنہ دجال ایک معروف چیز ہے اور لوگوں کے سامنے کھلم کھلا واضح آ چکا ہے، لوگ جانتے ہیں نام سے بھی صفات سے بھی، لیکن یہ جو فتنہ ہے اس کو ہر شخص نیکی سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے، اور نیکی میں جب ریاکاری داخل ہو جاتی ہے تو وہ شرک بن جاتا ہے، اور اسی فتنے کو اللہ کے پیغمبر نے دجال کے فتنے سے بڑا فتنہ کہا ہے۔ تو میں یاد کر رہا تھا نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے اپنی امت پر دجال کے فتنے سے بڑے فتنے کا خوف ہے، اور سنو اگر میری زندگی میں دجال آ گیا انا حجیجکم، میں تمہاری طرف سے دجال پر حجت قائم کروں گا، اور اگر میں دنیا سے چلا گیا بعد میں دجال آیا تو فَإِنْ امْرُؤٌ حجیج نفسہ، ہر شخص اپنے متعلق دجال پر حجت قائم کرے گا، دجال کے خلاف لڑے گا، مقابلہ کرے گا، اور سنو واللہ خلیفتی علی کل مسلم، اور میں دعا کر چکا ہوں اللہ میری پوری امت کے مسلمانوں کا میری طرف سے نائب اور نمائندہ ہے، اللہ ان کی نگہبانی کرے گا، میری امت کے مسلمانوں اور مومنوں کی نگرانی اللہ فرمائے گا، اور اللہ انہیں دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائے گا۔ نبی علیہ السلام نے 7 دجال کی تشبیہات نشانیاں بھی بیان کی جو کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ فتنہ دجال کو بیان کیا تو صحابہ کرام نے اس موقع پر ایک سوال کیا، عرض کی وما لبسہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول یہ اتنا بڑا فتنہ جس سے آپ ہمیں ڈرا رہے، یہ خطرناک فتنہ، یہ بتائیے دنیا میں کتنا عرصہ رہے گا، اس دنیا میں یہ فتنہ کتنا عرصہ رہے گا؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں 40 یوما، دجال کا فتنہ اس دنیا میں 40 دن رہے گا، 40 دن رہے گا، اور خود ہی ساتھ وضاحت فرما دی، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یوم کسانت، ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا، ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا، وَيَوْمٌ كَشَهْرٍ، ایک دن ایسا ہوگا جو 1 مہینے کے برابر ہوگا، وَيَوْمٌ كَجُمْعَةٍ، اس کے فتنے میں ایک دن ایسا بھی ہوگا جو ایک پورے ہفتے کے برابر ہوگا، اور بقیہ جو 37 دن ہیں فرمایا وہ عام تمہارے ایام کی طرح گزریں گے۔ یہ 40 دن کا اس کا فتنہ ہے کہ ایک دن 1 سال کے برابر ہے، ایک دن 1 مہینے کے برابر ہے، ایک دن 1 ہفتے کے برابر ہے، اور بقیہ ایام عام ایام کے برابر ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر، کیا دین کے ساتھ تعلق تھا، لگاؤ تھا، محبت تھی، فوراً ہی سوال کرتے ہیں اے اللہ کے رسول اتکفینا صلاۃ یوم، جو آپ نے بیان کیا ہے کہ ایک دن 1 سال کا ہوگا، کیا اس دن ہمیں 1 دن والی نمازیں پوری ہو جائیں گی؟ یعنی وہ 1 سال کا جو دن ہے اس میں بھی ہم نے 5 نمازیں پڑھنی ہوگی، دن میں 5 نمازیں ہوتی ہیں نا، وہ ایک ہی دن ہے، تو اس دن ہم کتنی نمازیں پڑھیں؟ کیونکہ آپ فرماتے ہیں کہ وہ دن 1 سال کا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لا، نہیں، 5 نمازیں نہیں پڑھنی، وہ دن سال کے برابر ہے، فَقْتُلُوا لَهُ قَدْرَهُ، اس لیے اس ایک ہی دن میں پورے سال کی نمازیں پڑھنی ہیں۔ یہاں دقیق اشارہ ہے، یہ جو جدید نظام گھڑی کا ہے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج سے کئی 100 سال پہلے اشارہ کر گئے ہیں کہ اندازے کے ساتھ
وقت دیکھ دیکھ کر آپ نے ہر نماز پڑھنی ہے، اور اسی ایک ہی دن میں پورے سال کی نمازیں پڑھنی ہے، ایک ہی دن میں پورے سال کی نمازیں پڑھنی ہے۔ اور سال اسلامی جو سال ہے وہ تقریباً 355 یا 56 دن کا ہوتا ہے، اس حساب سے تقریباً اس ایک دن کی نمازیں 1800 نمازیں بنتی ہیں، ایک ہی دن میں یہ 1800 یا 1800 عام عرف میں لوگ کہتے ہیں کہ 360 دن کا سال ہے، اگر 360 دن ہے تو 1800 نمازیں ایک ہی دن میں پڑھیں گے کون؟ اہل ایمان۔ مہینے کا دن ہے، پورے مہینے کی نمازیں پڑھیں گے، ہفتے کا دن ہے، پورے ہفتے کی نمازیں پڑھیں گے۔ یہ وہ فتنہ ہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے یہ سوال کر کے امت پر بہت بڑا احسان کیا ہے، اس لیے کہ اب تک بھی کئی ایک ایسے لوگ نکلے اور قیامت تک آتے رہیں گے جو احادیث رسول میں نقص نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بڑے لوگوں نے اعتراض کیے کہ یہ سال کا دن نہیں ہے، یہ ایک دن ایک سال کے برابر نہیں، بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ دن سخت اس قدر ہوگا، لگے گا ایسے کہ جیسے پورا سال گزر رہا ہے، ورنہ ہوگا یہی 24 گھنٹے کا دن۔ یہ بات ان کی اس تعویل باطل کو رد کرتی ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں اس ایک دن میں ایک سال کی نمازیں پڑھنی، وہ 24 گھنٹے کا دن نہیں، وہ پورے سال کے برابر ایک ہی دن ہے، اس لیے پورے سال کی نمازیں پڑھنی۔ اللہ نبی علیہ السلام اس فتنے سے ڈرا رہے ہیں، صحابہ کرام سوالات کر کے معلومات دے رہے۔ صحابہ کرام ایک اور سوال کرتے ہیں، وما اسراعہ فی اللفظ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، زمین پر جب یہ دجال آئے گا، اس کا فتنہ پھیلے گا، یہ 40 دن رہے گا، آپ فرماتے ہیں کہ پوری دنیا کا چکر لگائے گا، یہ 40 دن میں اگرچہ ایک سال کے برابر ایک دن بھی ہے اس کا، اس طرح 2 سال 2.5 مہینے یہ کل بنتے، 1 سال 2.5 مہینے یہ کل بنتے، تو اتنے عرصے میں آپ فرماتے ہیں کہ پوری دنیا کا چکر لگائے گا، اس کی رفتار کیا ہوگی، کتنا تیز چلتا ہوگا؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کل غیثی استدبرتہ الریح، جس طرح بارش ہو اور پھر بارش میں تیز آندھی آ جائے، اور وہ تیز آندھی جس طرح بارش کے قطرات کو تیزی کے ساتھ دور پھینکتی ہے، دجال کی بھی یہی تیز رفتار ہوگی۔ اس تیز رفتار کے ساتھ پوری دنیا کا چکر لگائے گا، سوائے مکہ مدینہ کے، بیت المقدس کے، باقی پوری دنیا کا چکر لگائے گا، اور اپنے فتنے کو خوب ہوا دے گا، خوب پھیلائے گا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایک بستی سے، ایک گاؤں سے، دیہات سے دجال گزرے گا، اور فَيَدْعُوهُمْ فَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَجِيبُونَ لَهُ، اس بستی کے لوگ باہر آئیں گے، دجال میں اپنی ربوبیت کا دعویٰ کرے گا، دعوت دے گا کہ مجھے اپنا رب مانو۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فَيُؤْمِنُونَ بِهِ، وہاں کے رہائشی اس کی ربوبیت پر اقرار کریں گے، ایمان لائیں گے، اس کی باتوں کو مانیں گے۔ اب یہ ان کے ساتھ کیا کرے گا؟ یأمر السماء فتمطر، آسمان کی طرف منہ کر کے آسمان کو حکم دے گا، آسمان سے بارش جاری ہو جائے گی۔ وَيَأْمُرُ الْأَرْضَ فَتُنبِتُ، زمین سے کہے گا اے زمین تو گھاس اگا، پودے اگا، درخت اگا، پھل نکال، زمین اس کے کہنے پر یہ سارے کام شروع کر دے گی۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں آن ہی آن میں، دیکھتے ہی دیکھتے اس بستی والوں کے جو جانور ہوں گے وہ پہلے سے زیادہ موٹے ہو جائیں گے، پہلے سے زیادہ دودھ دینے والے بن جائیں گے، بڑے بڑے جانور پلے ہوئے موٹے تازے۔ کیوں؟ یہ دجال پر ایمان لائے ہیں۔ دجال آگے چلتے چلتے ایک اور بستی کے پاس پہنچے گا، فَيَدْعُوهُمْ، انہیں دعوت دے گا کہ مجھے اپنا رب مانو۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وہ اس کی ربوبیت کا انکار کر دیں گے، اس کی بات نہیں مانیں گے۔ دجال نے سزا دے گا کہ وہیں کھڑے ہوئے ان پر قحط ساری قائم کر دے گا،
پودے خشک ہو جائیں گے، گھاس ختم، آسمان سے بارش اس علاقے کی ختم ہو جائے گی، جانور مر جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ تھوڑی ہی دیر پہلے وہ دیکھ رہے تھے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ان کے جانوروں کے تھنوں میں دودھ بھرا ہوا تھا۔ دجال کی بات نہ ماننے سے جب وہ اپنے جانوروں کے پاس جائیں گے، جانور سے ایک قطرہ بھی دودھ کا نہیں نکلے گا۔ یہ امتحان کی کیفیت، یہ ساری کیفیت طاری ہو جائے گی۔ اور ساتھ ہی دجال کیا کرے گا؟ فَيَأْمُرُ الْأَرْضِ، زمین کو حکم دے گا، کیا کہے گا؟ اخرجی کنوزکی، اے زمین تیرے اندر اتنے خزانے جمع کر کے رکھے، چھپا کے رکھے، سارے خزانے باہر نکال۔ زمین سے خزانے نکل آئیں گے، زمین سے خزانے نکلیں گے۔ فَيَتْبَعُهُ كَيَعَاصِيبِ النَّهْلِ، دجال کے پیچھے زمین سے خزانے نکل کر یوں دوڑیں گے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جیسے شہد کی مکھیوں کی ایک ملکہ ہوتی ہے اور ساری مکھیاں اس کی دعوت پر لبیک کہتی ہیں اور اس کے ارد گرد جمع ہوتی ہے، دجال کے ارد گرد یہ سارے خزانے جمع ہو جائیں گے۔ شہد کی مکھیوں کا چھتا آپ نے دیکھا ہے، شہد کی مکھیاں بھی دیکھی ہیں، کبھی غور سے دیکھیں قریب بیٹھ کر، بعض مکھیاں ان سے مقدار میں جسامت میں بڑی ہوتی ہیں اور یہ ان کی بڑی ہے، ملکہ ہے، یہ ان کو جو حکم دیتی ہیں، جس درخت پر بیٹھنے کا کہتی ہیں، جو کچھ کہتی ہیں، ساری مکھیاں ان کے تابع۔ یہی ہوگا کہ دجال زمین سے خزانے نکال کر اپنے پاس کر دے گا۔ لوگ کہا ساری میں، خوش ساری میں مر رہے، اور دجال اپنا یہ فتنہ پھیلاتا ہوا، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں عراق اور شام کے درمیان سے جب نکلے گا تو اپنے دائیں بائیں آسا یمینا و آسا شمالا، دائیں بائیں ہر چیز میں فساد پیدا کرتا ہوا ہے، فساد کے ساتھ زمین کو بھر دے گا۔ چلتا چلتا مدینہ کے قریب آئے گا، اللہ اکبر، مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا، مکہ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ ان شہروں کے باہر اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی، یہ فرشتے اس کو داخل نہیں ہونے دیں گے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں چلتے چلتے اپنی دعوت پھیلاتے پھیلاتے، صحیح مسلم کے حدیث کے الفاظ ہیں کہ ایک نوجوان کو یہ قتل کرے گا جو اس کی ربوبیت کو نہیں مانے گا۔ صحیح مسلم کی ایک دوسری روایت میں وضاحت کے ساتھ ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دجال کے کرندے جا رہے ہوں گے اور اسلحہ سے لیس اس کے سپاہی، وہ یہودی جو اس کو ماننے والے جا رہے ہوں گے۔ وَيَقْبِلُ رَجُلٌ، ایک آدمی آ رہا ہوگا، نوجوان، اس کو یہ ملیں گے، پوچھیں گے کہاں جا رہے ہیں؟ وہ کہے گا میں نے سنا ہے کہ دجال آیا ہے، اس کو دیکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ وہ فوراً اس سے کہیں گے أَلَمْ تُؤْمِنْ بِرَبِّنَا، کیا تو ہمارے رب پر ایمان نہیں رکھتا؟ وہ تو ہمارا رب ہے۔ وہ نوجوان کہے گا مَا بِرَبِّنَا خِفَا، ہمارا رب مخفی نہیں ہے، اس کا معاملہ واضح ہے، میں اپنے رب کو مانتا ہوں لیکن اس کو نہیں مانتا۔ وہ کہیں گے کہ اس کو قتل کرو، اسلحہ سے لیس ہے، اس کو قتل کرو۔ فَيَقُولُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ، حدیث کے الفاظ ہیں، کچھ لوگ ان سے کہیں گے، وہ دجال کے سپاہی ایک دوسرے سے کہیں گے لا تقتلوا، اس کو قتل نہ کرو، اس لیے أَلَيْسَ قَدْ نَهَاكُمْ رَبُّكُمْ، کیا تمہارے رب نے یعنی دجال نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ میری اجازت کے بغیر کسی کو قتل نہیں کرنا، اس کو قتل نہ کرو بلکہ اسی کے پاس لے جاؤ۔ فَيَنْطَلِقُونَ بِهِ، اس نوجوان کو پکڑیں گے، دجال کے پاس لے آئیں گے، اس کے سامنے کھڑا کر دیں گے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں دجال اسے اپنی ربوبیت کی دعوت دے گا، وہ انکار کر دے گا۔ دجال اپنے کارندوں کو حکم دے گا کہ اس کو منہ کے بل لٹا دو اور اس کو مارو، پٹائی کرو اس کی۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اتنا ماریں گے، اتنا پٹائی کریں گے کہ اس کا پیٹ اور اس کی کمر آپس میں مل جائیں گے، اتنا ماریں گے، پھر اٹھائیں گے، چھوڑیں گے۔ دجال کہے گا تؤمنو بی، مجھے اپنا رب مانتے ہو؟ وہ شخص کہے گا نہیں، اور لوگوں کی طرف دیکھ کر کہے گا لوگو یا ایھا الناس ھذا الدجال، لوگو یقین کر لو یہ دجال ہے، یہ تمہارا رب نہیں، میں اس کو نہیں مانتا۔ اب نبی علیہ السلام فرماتے ہیں دجال غصے میں آ جائے گا، آگے بڑھے گا اور
لوگوں کو حکم دے گا کہ اس کے سر کے درمیان سے من مفرقہ یوشر المنشار، ایک آرا، پرانے دور میں لکڑیوں کو کاٹنے کے لیے جو آرا استعمال کیا جاتا تھا، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں آرا منگوائے گا، سر کے درمیان سے آرا رکھوا کر اس کو دو حصوں میں تقسیم کر دے گا، چیر دے گا دو ٹکڑے، اور دونوں ٹکڑوں کو زمین پر پھینک کر فیمشی بینا، ان دونوں ٹکڑوں کے درمیان دجال آئے جائے گا، چلے گا، اور چلنے کے بعد پھر کہے گا قم، کھڑا ہو جا، سیدھا ہو جا، حدیث کے الفاظ ہے فیستوی قائما، وہ بندہ دوبارہ کھڑا ہو جائے گا، زندہ ہو جائے گا، سیدھا کھڑا ہو جائے گا، اب یہ کہے گا اتؤمنو بی، اب مجھے اپنا رب مانتے ہو؟ ایک حدیث کے الفاظ ہیں فیتحلل وجہہ، اس کا چہرہ چمکتا ہوا، چمکتے ہوئے چہرے کے ساتھ وہ مومن اور مسلمان نوجوان اٹھے گا، اب یہ اپنی ربوبیت کی دعوت دے گا، اب وہ نوجوان کہے گا کہ اب سے پہلے بھی مجھے یقین تھا، لیکن اللہ کی قسم ہے اب جو بصیرت مجھے تیرے عمل سے حاصل ہوئی ہے، اب تو مجھے پکا یقین ہو گیا ہے کہ تو دجال ہے، تو دجال ہے، اب دوبارہ اس کو قتل کرنا چاہے گا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ رب کریم اس کی گردن میں پیتل قائم کر دے گا، تلوار کے ساتھ، نیل چھرے کے ساتھ کاٹنا چاہے گا، اس کی گردن نہیں کاٹ سکے گا، جب اس کو قتل نہیں کر سکے گا، دونوں بازو سے اور دونوں ٹانگوں سے پکڑ کر فَيَقْذِفُهُ، اس کو پھینک دے گا، لوگ سمجھیں گے یہ بیچارہ جہنم میں چلا گیا، اپنی بنائی ہوئی جہنم اور آگ میں اس بندے کو پھینک دے گا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اِنَّهُ فِي الْجَنَّةِ، وہ جنت میں چلا گیا، وہ بندہ جنت میں چلا گیا، اور آگے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں سنو اِنَّهُ اعظم شہادتاً عند اللہ، اللہ کے ہاں یہ سب سے بڑا شہید ہوگا، اس دور کا سب سے بڑا شہید یہی نوجوان ہوگا اللہ کے ہاں۔ اب یہ نوجوان اور لوگوں کو یہ بھی سبق دے کر بتائے گا، یہ حدیث میں ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وہ نوجوان لوگوں کو کہے گا لوگوں دیکھ لو، اب جو کچھ اس نے کرنا تھا کر لیا، اب یہ دوبارہ مجھے بھی قتل نہیں کر سکا اور کسی اور کو بھی قتل نہیں کر سکے گا۔ یہ فتنہ پھیلاتا ہوا تاکہ فلسطین کی سرزمین میں، ملک شام کے اس علاقے میں پہنچے گا جہاں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے نازل ہونا ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام صبح کی نماز کے وقت دو فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھے ہوئے نازل ہوں گے، اور جب مسجد میں داخل ہوں گے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، اقامت ہو چکی ہوگی اور لوگوں کی امامت کروانے کے لیے مصلی امامت پہ امام مہدی کھڑے ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی پہچان جائیں گے اور مصلی سے پیچھے آ جائیں گے کہ آپ نماز پڑھائیں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے نہیں، نماز آپ پڑھائیں، میں آپ کی ابتدا میں نماز پڑھوں گا۔ امام مہدی نماز پڑھائیں گے، نماز صبح ختم ہوگی، دجال اپنا فتنہ پھیلاتا ہوا 70,000 یہودیوں کا لشکر ساتھ لگاتا ہوا اسی مسجد کے باہر پہنچ جائے گا، اسی مسجد کے باہر پہنچ جائے گا۔ جب نماز ختم ہوگی، اللہ اکبر، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام پیچھے مڑ کر بیٹھیں گے اور لوگوں سے کہیں گے کہ مسجد کا دروازہ کھول دو۔ مسجد کا جب دروازہ کھلے گا، باہر دیکھیں گے ایک بہت بڑا جمع غفیر ہے، بڑا لشکر ہے، یہودی تلواریں ہاتھ میں، اسلحہ ہے، دجال سمیت آئے ہوئے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں دجال عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا اور عیسیٰ علیہ السلام بھی دجال کو دیکھیں گے۔ حدیث کے الفاظ اذا رآہ عدو اللہ ذاب کما یذوب الملح فی الماء، جب دجال سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا، دیکھتے ہی اس طرح پگھلنے لگ جائے گا جس طرح نمک کو پانی میں ڈالو اور پگھل جاتا ہے، پگھلنے لگ جائے گا۔ اللہ اکبر، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کمان سنبھالیں گے، مسلمانوں کو ساتھ لے کر نکلیں گے جہاد کے لیے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ایک عظیم معجزہ عطا کیا ہے۔ وہ معجزہ کیا ہے؟ حدیث کے الفاظ ہیں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دجال کا جب پیچھا کریں گے، جہاد کے لیے نکلیں گے، لا یحل لکافر یجد ریح نفسہ الا مات،
ہر شخص جب سانس نکالتا ہے اس کا سانس نکلتا ہے، یہ سانس یہ بھاپ منہ سے ناک سے نکلتی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے ناک اور منہ سے بھی یہ بھاپ اور سانس نکلے گی۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس سانس کی شان یہ ہے لا یحل لکافر یجد ریح نفسہ الا مات۔ عیسیٰ علیہ السلام کی یہ سانس نکلی ہوئی جس کافر تک پہنچے گی وہ کافر وہیں مر جائے گا۔ یہ معجزہ ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا، اور یہ معجزہ عام نہیں۔ آپ کی اور میری سانس نکلتی ہے، قریب بیٹھے ہوئے ایک شخص تک جاتی ہے، دو تک جاتی ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے وہ معجزہ عطا کیا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وَنَفْسُهُ يَنْتَهِي حَيْثُ يَنْتَهِي طَرَفُهُ، جہاں تک میرے پیغمبر اللہ کے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کی نظر جائے گی وہاں تک ان کی سانس جائے گی، اور اس پورے جگہ میں جتنے کافر ہوں گے سارے کے سارے اس سانس کے ذریعے مر جائیں گے، سارے کفار مر جائیں گے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں دجال دیکھتے ہی عیسیٰ علیہ السلام کو پگھلنے لگ جائے گا، دجال پگھلنے لگ جائے گا، مرنے لگ جائے گا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لو ترکہ لن ذاب حتی یہلک، اگر عیسیٰ علیہ السلام دجال کو کچھ بھی نہ کہے، صرف دیکھتے رہیں، اس کا پیچھا کر لیں، دجال پگھلتے پگھلتے حتیٰ کہ مر جائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ معجزہ عطا کیا ہے کہ وہ مر جائے گا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام اس کا ایسا پیچھا کریں گے، ایسے اس کے پیچھے چلیں گے، حتیٰ کہ فلسطین کے ایک مقام لط مقام پر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دجال کے قریب پہنچ جائیں گے، فَيَقْتُلُهُ، آپ اسے قتل کریں گے اور اپنی تلوار پر لگا ہوا خون بھی ان مسلمانوں کو دکھائیں گے۔ دجال قتل ہو جائے گا، دجال کا فتنہ مٹنا شروع ہو جائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے دجال کو قتل کرنے کے لیے، عیسیٰ علیہ السلام نے وہ کام کر دیا، اپنے سانس کے ذریعے ہزاروں کی تعداد میں کفار مار دیے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام رک گئے، لیکن جہاد نہیں رکا، آپ کی کمان میں جہاد چل رہا ہے، جہاد چلتا رہے گا، قیامت تک چلتا رہے گا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ وہ عظیم جہاد ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو جہاد ہو رہا ہے، وہ عظیم جہاد۔ سنن نسائی کے الفاظ، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں اصابتان من امتی احرزهم اللہ عن النار، میری امت کی دو جماعتیں ایسی ہیں اللہ نے ان پر جہنم حرام کر دی۔ کون سی؟ ایک جماعت وہ ہے تغزل ہند، جو ہندوستان کو فتح کرے گی، اسلام کا پرچم لہرائے گی، اللہ نے اس جماعت پر بھی جہنم کو حرام کیا ہے۔ اور وہ جماعت جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر دجال کے خلاف جہاد کرے گی، اللہ نے اس جماعت پر بھی جہنم کو حرام کر دیا۔ حضرات، دجال کے اس فتنے کو مٹانے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کی معیت میں جو مسلمان چلیں گے، ان مسلمانوں میں ہر ایک کی عظیم شان ہے، سب کا عظیم مرتبہ ہے، لیکن ایک جماعت ایسی ہے، ایک قوم ایسی ہے، ایک برادری ایسی ہے اللہ نے جن کو اعزاز عطا کیا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کا حدیث ہے، لوگوں بنو تمیم قبیلے کے ساتھ میں نبی علیہ السلام کی 3 حدیثوں کی بنیاد پر محبت کرتا ہوں۔ نبی علیہ السلام ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، صدقات آئے، زکوٰۃ کا مال آیا، نبی علیہ السلام دیکھ رہے تھے، دعائیں دے رہے تھے، اچانک بنو تمیم قبیلے کی طرف سے زکوٰۃ کا مال آیا۔ نبی علیہ السلام نے اعلان فرمایا لوگوں ہذہ صدقات قومنا، یہ میری قوم کی زکوٰۃ آئی ہے، یہ بنو تمیم کی جو زکوٰۃ آئی ہے یہ میری قوم کی زکوٰۃ ہے۔ نبی علیہ السلام ایک دن گھر میں گئے اور آپ کے گھر میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک لونی تھی جس کا تعلق قبیلہ بنو تمیم سے تھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ اعتقیہا انہا من ولد اسماعیل، اس لونی کو آزاد کر دے، یہ بنو تمیم کی، یہ جو لونی تیرے پاس ہے بنو تمیم قبیلہ پورے کا پورا میرے باپ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہے۔ اور تیسری محبت کی بنا یہ ہے، سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا لوگوں اشد امتی علی الدجال، یہ بنو تمیم قبیلہ وہ قبیلہ ہے جو دجال کے مقابلے میں سب سے زیادہ سخت ترین لڑائی کرنے والے ہیں۔ اور آج بھی عرب کے اندر یہ قبیلہ موجود ہے، اس کی کثیر تعداد کثیر علاقے میں موجود ہے۔
ماضی قریب میں ایک عظیم محدث، وقت کے عظیم ایک فقیہ فوت ہوئے ہیں، شیخ محمد ابن صالح العثیمین رحمہ اللہ، 2001 میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ ان کا تعارف آپ پڑھ لیں، یہ بھی قبیلہ بنو تمیم کے ایک فرد تھے، اور ابھی حال ہی میں بیت اللہ الحرام کی امامت اللہ نے ایک شخص کو عطا کی ہے، امام عبد الرحمن السدیس حافظہ اللہ، اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ یہ بھی قبیلہ بنو تمیم کا شخص ہے۔ جا کر ان دونوں اشخاص کے عقیدے کو پڑھیے، ان کا عقیدہ کیا ہے، ان کا منہج کیا ہے، ان کا نظریہ کیا ہے، طریقہ کیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے قیامت تک بنو تمیم قبیلے کے حق پر ہونے کی گواہی دی ہے، اور بنو تمیم قبیلہ قیامت تک انشاءاللہ العزیز قرآن و حدیث کے منہج پر قائم رہے گا۔ میں یاد کر رہا تھا، دجال کے ساتھ مل کر جہاد کرنے والے یہ مختلف جماعتیں ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کر دیں گے، ختم کر دیں گے، رک جائیں گے، لیکن مسلمان جہاد کرتے رہیں گے۔ مسلمان اس وقت تک جہاد کرتے رہیں گے جب تک کہ اللہ کی زمین کو کفر و شرک سے پاک نہ کر دیں۔ کرتے رہیں گے جہاد، اتنا جہاد وسیع ہوگا کہ پوری دنیا میں مسلمان جہاد کریں گے، اور ایسا آسان جہاد ہوگا۔ پھر اس وقت نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہودیوں کو قتل کیا جائے گا، اور اس طرح قتل کیا جائے گا کہ یہودیوں کو کہیں بھی چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی، کسی مکان میں، کسی دیوار کے پیچھے، کسی درخت کے پیچھے، دنیا کی جس چیز کے پیچھے یہ یہودی چھپے گے، وہی چیز مسلمانوں کو آواز لگائے گی، تعال یا مسلم، تعال یا عبداللہ، ان من ورائی یہودی فقتلہ، اے مسلمان، اے اللہ کے بندے جلدی آ، میرے پیچھے ایک یہودی چھپا ہوا ہے، اس کو قتل کر دے۔ دنیا کی کسی چیز کے پیچھے ان کو کوئی سہارا نہیں ملے گا، یہودیت کو ختم کر دیا جائے گا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں الا الغرقد، ایک درخت ہے، درخت غرقد جس کا نام ہے، وہ نہیں بتائے گا، اس لیے کہ انہو من شجر الیہود، وہ یہودیوں کا درخت ہے۔ یہ درخت ان کی حفاظت کرے گا۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام کے فرامین کی کیا صداقت ہے، اور نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ دجال کا فتنہ عظیم ترین فتنہ، اس فتنے کو تو دنیا میں ختم کر دیا جائے گا، اس دنیا کو صاف اور پاک کر دیا جائے گا۔ میں نے ابتدا میں بھی ایک فتنے کا تذکرہ کیا ہے، جس فتنے کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ مجھے اپنی امت پر دجال کے فتنے سے بھی بڑھ کر ڈر ہے، کس کا؟ ریاکاری کا۔ لوگ جو دکھلاوے کے لیے، ریا کے لیے روزے رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، یہ وہ فتنہ ہے تو دجال کے فتنے سے بھی بڑا ہے، دجال کے فتنے سے بھی بڑا ہے۔ عزیز ساتھیوں، محترم ساتھیوں، 3 جمعات مبارک سے مسلسل آپ فتنہ دجال کو بڑے غور سے سن رہے ہیں، سماعت فرما چکے ہیں، لیکن یہاں رک کر آخری نقطہ یہ بھی عرض کروں گا، ہم میں سے کوئی شخص یہ نہ سوچے کہ ہم دجال سے پہلے دنیا سے چلے جائیں گے، اس فتنے سے محفوظ ہو جائیں گے۔ یہ فتنہ ابھی تو دیر ہے، ہم دنیا سے پہلے چلیں گے، ہمارے باپ دادا